بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ تعریفات آپ کو سمجھ میں آ گئی تھیں؟ اگر خارق عادت کام کا ظہور مدعی نبوت سے ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ معجزہ۔ اور اگر کسی متبع سنت مومن ولی سے خرق عادت کام کا ظہور ہو تو اسے کہتے ہیں کرامت۔ اور اگر کسی ایسے شخص سے کسی خرق عادت کام کا ظہور ہوا ہو جس کا ولی یا فاسق ہونا معلوم نہ ہو، اس کو کہتے ہیں معونت۔ اور اگر کسی ایسے شخص سے خرق عادت کام کا ظہور ہو جس کا کافر یا فاسق ہونا معلوم ہو، یعنی جو کافر یا فاسق ہو، تو اگر اس بندے کی غرض کے مطابق ہوا ہے وہ کام تو اسے کہتے ہیں استدراج، یعنی ڈھیل اور چھوٹ۔ اور اگر اس بندے کی غرض کے خلاف ہوا ہو اس کو کہتے ہیں اہانت۔ جیسے مسلمہ کذاب تھا، اس کے پاس ایک شخص آیا، اس کی ایک آنکھ خراب تھی، تو مسلمہ کذاب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مسلمہ کذاب نے اس شخص کی جو آنکھ خراب تھی اس پر ہاتھ پھیرا تاکہ وہ صحیح ہو جائے، تو جو صحیح تھی وہ بھی خراب ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ جو صحیح آنکھ تھی وہ بھی ضائع ہو گئی۔ تو لہذا یہ اہانت ہے۔ اب شارح نے جو تعریف کی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو حسب طاقت اور قدرت اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت رکھنے کے ساتھ ساتھ عبادت کا پابند ہو، گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہو، لذت و شہوات میں انہماک سے بچنے والا ہو، کرنے والا نہیں بچنے والا ہو، اعراض کرنے والا ہو۔ اب یہ جو تعریف بیان کی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ شارح کی جو بیان کرتا تعریف ہے اس سے وہ لوگ بھی خارج ہو گئے جو ذات و صفات باری تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتے۔ جو لوگ ذات و صفات باری تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتے، شارح کی تعریف سے وہ لوگ بھی کیا ہو گئے؟ باہر ہو گئے، خارج ہو گئے، کہ یہ لوگ بھی جو ہے ولی نہیں ہے، ان کو ولی نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے پہلی قید یہ لگائے نا حسب طاقت و قدرت اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت رکھتے ہو۔ مثلا جیسے نظر بندی وغیرہ کے کرتب دکھانے والے، نظر بندی وغیرہ کے کرتب دکھانے والے جو ہوتے ہیں نا، یہ ہو گئے۔ اور اسی طرح ہمارے زمانے میں جو مشہور ہے کرنٹ والے بابا اور پتہ نہیں کون کون سے والے بابا، یہ سارے کے سارے خارج ہو گئے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیوں خارج ہو گئے؟ ذات و صفات کی معرفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت ان کو نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلا کہ نہیں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت ہوتی تو مسجد کا تقدس پامال نہیں کرتے۔ یہ جو بیہودہ کام مسجد میں دکھا رہے ہوتے ہیں کر کے، یہ مسجد کے اندر نہیں کرتے، یہ کہیں اور، بلکہ یہ کام ہی نہیں کرتے کیونکہ یہ بیہودہ کام ہے۔ جس طرح آپ کا سلسلہ حدیث، سند حدیث جاتی ہے، اسی طرح سلسلہ تصوف بھی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سلسلہ تصوف، پیر، یہ جو پیر ہوتے ہیں ان کا سلسلہ بھی جاتا ہے، صحابہ کرام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پہنچتا ہے، سلسلہ قادریہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے، سلسلہ سہروردی حضرت عمرو بن العاص کے واسطے سے،
اور سلسلہ نقشبندی ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے ہی پہنچتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس پورے سلسلے میں ایسے کسی بھی بزرگ یا پیر کے بارے میں نہیں سنا۔ یہ تو پاکستان بننے کے بھی کئی سال بعد کے پیر ہیں، آ رہی سمجھ میں؟ یہ پاکستان بننے کے بھی کئی سال بعد کے پیر ہیں یہ، ورنہ ایسے پیروں کے بارے میں تو ہم نے نہیں سنا۔ اب تک تاریخ اسلامی کے اندر ایسے کوئی پیر نہیں گزرے۔ ہاں نمونے تو ہر زمانے میں گزرتے ہی ہیں، وہی نمونے یہاں پر بھی موجود ہیں۔ تو شاعر کی بیان کردہ تعریف سے ایسے لوگ بھی خارج ہو گئے۔ جی پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں یا یہ بہت وہ ہیں، تو لوگ تو بیچارے ان کو تو جہاں بے وقوف ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے کہ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی کم سے کم دنیا کی جو چیز خریدنی ہو، بچوں کا رشتہ کرنا ہو، ایسے ہی کسی کو بھی اٹھا کر دے دیں گے اپنے بچے، اپنی بیٹیوں کا رشتہ ایسے ہی کسی سے بھی کر دیں گے جو سامنے آیا اسے پکڑ کے کر جانچ پڑتال کریں گے، دیکھیں گے اس کا نام و نسب، دیکھیں گے اس کا آمدنی، دیکھیں گے حلال ہے حرام ہے، معاملات دیکھیں گے، دیندار ہے مسلمان ہے، بہت ساری چیزیں دیکھیں گے۔ لیکن دین کا معاملہ ایسا آتا ہے کہ اس میں جو ہے بس اللہ معاف کرے۔ پھر یہاں پر یا ادھر قریب میں ایک قبرستان ہے، یہاں پر بوری پہن کر ایک بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کی شکل سے اس کو دیکھ کر اور اس کا بدن کے اوپر کے حصے پر اس نے پہنا ہوتا ہے، نچلا حصہ اس کا برہنہ ہوتا ہے۔ اس کی شکل بھی دیکھ کر اگر کوئی یہ کہے نا کہ یہ نیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پاگل خانے کے سوا اور کہیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ شکل ہی دیکھ کر اس کی، لیکن اس کے پاس بھی دیکھیے بڑی دنیاوی اعتبار سے ایجوکیٹڈ فیملیز آتی ہیں اس کے پاس۔ میاں بیوی، ایک دن دیکھا تھا میں نے، دو میاں بیوی بڑے ایجوکیٹڈ لگ رہے تھے، وہ اس کے پاس آئے ہوئے تھے۔ وہ بھنگی آدمی ہے، نہ نماز کا روزے کا، جو بدن ہی نہیں ڈھانپ رہا وہ نماز روزہ کیا کرے گا؟ چرس بھنگ پینے والا آدمی ہے وہ، اور قبرستان میں رہتا ہے۔ قبرستان میں رہنے والا آپ خود بتائیں وہ نماز روزہ کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ جو عبادت کی جگہ میں ہی نہیں رہ رہا، مردوں کی جگہ میں رہ رہا ہے، وہ نماز روزہ کیسے کرے؟ لیکن مطلب کہنے کا یہ کہ یہ سارے کے سارے اس سے خارج ہو گئے شاعر نے جو تعریف کی ہے۔ اور اسی طرح جو عبادات کا اہتمام نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ عبادات کا پابند ہو، تو یہ جو ابھی میں نے بتایا قبرستان والا، جو عبادات کا اہتمام نہیں کرتے، یہ لوگ بھی اس سے خارج ہو گئے۔ جو آج کل ہمارے دور کے بھی آج کل ایسے بہت سارے پیر ہیں کہ جو نماز وغیرہ نہیں پڑھتے ہیں، آ رہی سمجھ میں؟ ویسے تو وہ بڑے حلیے کے اعتبار سے بڑے نیک بن رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نماز روزہ نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مکہ مدینہ میں پڑھتے ہیں نماز۔ ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ مکہ مدینہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اپنی جو ہے چھپانا ہے اپنے جعلی پن کو، اور کیا ہے؟ مکہ مدینہ میں نماز وہ پڑھتا ہے جو مکہ مدینہ میں پہنچے۔ جو یہ کہتا ہے کہ ہم یہیں سے بیٹھے بیٹھے مکہ مدینہ میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم وہ مشرک ہے، عوام کو الو بنانا ہے اور کچھ نہیں۔ تو شاعر کی تعریف سے وہ بھی خارج ہو گئے، اور وہ بھی خارج ہو گئے شاعر کی تعریف سے جو عبادات کا تو اہتمام کرتے ہوں مگر لذات اور شہوات میں منہمک رہتے ہوں، لذات اور شہوات میں منہمک رہتے ہوں، خواہشات وغیرہ میں منہمک رہتے ہوں، یعنی بہت زیادہ ان کی چاہت ہوتی ہو اور
وہ بھی خارج ہو گئے، شارع کی تعریف کے سارے کے سارے لوگ خارج ہو گئے۔ اور بہرحال اب یہاں جو ماتن نے جو عنوان قائم کیا ہے، اہل سنت والجماعت اہل حق کا مسلک یہی ہے کہ کرامات اولیاء حق ہیں، جائز ہیں اور ثابت ہیں۔ البتہ معتزلہ کا اس کے اندر اختلاف ہے، معتزلہ کا اس کے اندر اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت ان کی اہل سنت والجماعت تو کرامات کے حق اور جائز ہونے کی دلیل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ امور جو خارق عادت اور امت کے صلحاء سے صادر ہوتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اچھا ابھی ایسے کرامتیں جو امتی نیک لوگوں سے صادر ہوئی ہیں وہ اتنی ہیں کہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، حد تواتر کو، یعنی قدر مشترک ان کا جو ہے وہ حد تواتر کو پہنچا ہوا ہے۔ ایک ایک واقعہ اگرچہ اتنے لوگوں سے منقول نہیں ہے کہ ایک ایک واقعہ حد تواتر کو پہنچا ہوا ہو، لیکن واقعات ہیں، سچے واقعات جو ہیں وہ اتنے ہیں، کیونکہ جھوٹے واقعات سے تو ہمیں دلیل پکڑنی نہیں ہے، جیسا کہ آج کل بھی بہت سے واقعات ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پر۔ تو سچے واقعات اتنے ہیں کہ جو ہے وہ سب حد تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض صالحین کی کرامت کو خود قرآن نے بھی بیان فرمایا۔ حضرت مریم کے پاس جو ہے بند کمرے کے اندر بے موسم پھلوں کا آنا، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بے موسم کے پھل دیکھے ان کے پاس تو ان سے کہا انا لکی ھذا، کہ کمرہ تو ہر طرف سے بند ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا من عند اللہ، ہی من عند اللہ، اے اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ تو ان کی کرامت آ رہی ہے سمجھ میں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھی آصف بن برخیہ جو تھے، وہ ملکہ سبا کا تخت جو کہ 2 مہینے کی مسافت پر تھا، وہاں سے وہ پلک جھپکنے میں تخت لا کے انہوں نے ان کے سامنے حاضر کر دیا تھا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ 19ویں پارے کے اندر سورہ نمل میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا نا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کے بارے میں سوال کیا تھا نا، کیا سوال کیا تھا؟ جب پتہ چلا کہ ملکہ سبا ایمان لینے کے لیے آ رہی ہے اس نے کہا تھا نا، دیو نے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں، ابھی اس اٹھنے سے پہلے جو ہے میں وہ اس کا تخت لا کے آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ لیکن قال الذی، انہوں نے ابھی حکم نہیں دیا تو اس کو بھی اتنے میں قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی آصف بن برخیہ، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ نظر دوسری طرف کر کے دوبارہ ادھر دیکھیں گے تو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا میں۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی، انہوں نے جب دوبارہ نظر اس طرف کی تو ان کے سامنے تخت حاضر تھا، انہوں نے فرمایا کہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر۔ تو یہ جو ہے کچھ قرآن کریم نے خود بیان فرمائی ہیں۔ تو بہرحال اہل سنت والجماعت کے کرامات کی دلیل تو یہ امور ہیں، جو امور احادیث سے، قرآن سے، ان سے ثابت ہیں، وہ امور اہل سنت والجماعت کی دلیل ہے۔ لہذا جب اہل سنت والجماعت نے
دلیل کے طور پر کرامت کا وقوع ثابت کر دیا، آ رہی بات سمجھ میں؟ جب اولیاء سے کرامت کا وقوع ثابت کر دیا تو اب امکان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وقوع امکان سے قوی ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے؟ قوی ہوتا ہے۔ قوی چیز جب ثابت ہو گئی، کمزور خود بخود ثابت ہو گیا۔ امکان ہو لیکن وقوع نہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وقوع ہو اور امکان نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وقوع ثابت ہوا، خود بخود امکان بھی ثابت ہو گیا۔ تو اہل سنت والجماعت تو ان امور کو جو ثابت ہے خارق عادت کام اولیاء کے ولایت کرامت سے، ان امور کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ لہذا جب وہ واقع شدہ واقعات پیش کرتے ہیں تو اس کو امکان ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ وقوع جو ہے وہ امکان سے قوی ہوتا ہے۔ جب قوی کو ثابت کر دیا تو کمزور کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، وَكَرَامَتُهُ، اب کتاب میں دیکھتے ہیں، وَكَرَامَتُهُ ظُهُورُ أَمْرٍ خَارِقٍ لِلْعَادَةِ مِنْ قِبَلِهِ غیر مقارن لدعوی النبوت۔ فرمایا کہ اس کی کرامت کیا ہے؟ وہ کسی امر خارق عادت کا ظاہر ہونا، اس ولی کی جانب سے، ولی سے کسی ایسے امر خارق عادت کا ظاہر ہونا اور جو کہ دعوی نبوت سے ملا ہوا نہ ہو، یعنی وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا نہ ہو۔ اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے، پھر کیا ہے؟ وہ تو معجزہ ہوگا۔ اگر نبی ہے تو وہ تو معجزہ کہلائے گا۔ تو جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا نہیں ہے، اس سے اگر امر خارق عادت کا ظہور ہو رہا ہے تو یہ کرامت کہلاتی ہے۔ فما لا یکون مقرونا بالایمان والعمل الصالح، اور فرمایا کہ اور وہ چیز جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، یعنی جس سے امر خارق عادت ظاہر ہو رہی ہے وہ ایمان، اس کے پاس ایمان نہ ہو یا اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے والا نہ ہو، یکون استدراجن، تو فرمایا کہ یہ استدراج ہوتا ہے، یہ چھوٹ کہلاتی ہے، دنیا کو دھوکہ دیا جاتا ہے، دنیا کو دھوکہ دہی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے۔ وما یکون مقرونا بدعوی النبوت یکون معجزۃ، اور جو دعوی نبوت کے ساتھ مقرون ہو، ظاہر سی بات ہے دعوی نبوت کے ساتھ مقرون تو جب ہوگا نا جب وہ دعویٰ کرنے والا خود بھی صاحب ایمان ہے اور اعمال صالحہ کرنے والا ہے۔ تو جو دعوی نبوت کے ساتھ مقرون ہے، ملا ہوا ہے، دعوی نبوت کر رہا ہے، اس سے جو امر خارق عادت ثابت ہو رہا ہے وہ معجزہ ہوگا۔ والدلیل علی حقیت الکرامت، اور فرمایا کہ اور دلیل کیا ہے کرامت کے حق ہونے پر؟ ما تواتر من کثیر من الصحابۃ ومن بعدہم بحیث، کہ صحابہ کرام سے اور صحابہ کرام کے بعد، من الصحابۃ ومن بعدہم، کہ صحابہ کرام کے بعد بھی اور نیک لوگوں سے جو خارق عادت چیزوں کا ظاہر ہونا بہت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بحیث لا یمکن، اتنی کہ لا یمکن انکار ہو، خصوصاً الامر المشترک، اس طرح کہ ان کا انکار، یعنی اتنی زیادہ ثابت ہے یہ چیزیں کہ ان کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ امر خارق عادت اس قدر ظاہر ہے کہ ان کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ خاص طور سے امر مشترک کا انکار، یعنی واقعات الگ الگ ہیں اگرچہ، لیکن ہے سب کرامت، ہے سب، یہ امر مشترک ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ التَّفَاصِيلُ أَحَادٌ، اگرچہ ان کی تفصیل خبر واحد کے درجے میں ہے، ایک جزی کی تفصیل اگرچہ خبر واحد کے درجے میں ہے، لیکن چونکہ ہے یہ سب کرامت، تو کرامت ہونے کے اعتبار سے یہ کیا بن گئی؟ جی، کرامت ہونے کے اعتبار سے یہ بن گئی، یہ تواتر تک پہنچ گئے، حد تواتر کو پہنچ گئی، اور ان کا انکار ممکن نہیں۔
تو اس وجہ سے فرماتے کہ وَأَيْضًا الْكِتَابُ نَاطِقٌ بِظُهُورِهَا، اور اسی طرح یہ بھی کہ کتاب یعنی قرآن کریم بھی کرامت کے ظہور کے متعلق بتاتی ہے، من مریم و من صاحب سلیمان علیہ السلام، حضرت مریم سے بے موسم کے پھلوں کا آنا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو ساتھی آصف بن برقیہ تھے ان سے۔ وبعد ثبوت الوقوع لا حاجت الى اثبات الجواز، جب وقوع ثابت ہو گیا تو جواز کو ثابت کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، جواز کو ثابت کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ثم اورد کلام یشیر الی تفسیر الکرامتی، آگے فرماتے کہ اب پھر شارح فرماتے ہیں کہ ماتن پھر آگے کلام لے کر مزید کلام ذکر کرتے ہیں، یعنی مزید بات ذکر کرتے ہیں، یعنی آگے شارح کیا بات بیان کر رہے ہیں، ماتن کیا بات بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں شارح بتاتے ہیں کہ آگے وہ کرامت کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں ماتن، اور اس کی بعض جزیات کی جو ہے تفصیل بیان فرما رہے ہیں، المستبعدۃ جدا، یعنی جو بہت بعید ہوتی ہیں، تو یعنی قلیل الوقوع ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں ان کی کچھ تفصیل وغیرہ بیان فرماتے ہیں۔ فقال، فرماتے ہیں فَتُظْهَرُ الْكَرَامَةُ عَلَى طَرِيقِ نَقْضِ الْعَادَةِ لِلْوَلِيِّ مِنْ قَطْعِ الْمُسَافَةِ الْبَعِيدَةِ فِي الْمُدَّةِ الْقَلِيلَةِ، فرمایا کہ لہذا کرامت ظاہر ہوتی ہے خلاف عادت طریقے پر کسی ولی سے، مثال کے طور پہ لمبی لمبی مسافت کم وقت میں طے کر لینا، لمبی لمبی مسافت کم وقت میں طے کر لینا، کہ اتیان صاحب سلیمان علیہ السلام وهو آصف بن برقیہ علی الاشہر بعرش بلقیس قبل ارتداد الطرف مع بعد المسافت، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھی جو کہ آصف بن برقیہ جن کا نام تھا، انہوں نے مہینوں کی مسافت، 2 مہینے کی مسافت تھی، مہینوں کی مسافت سے بلقیس ملکہ سبا کا عرش جو ہے، تخت جو ہے، وہ ان کی دوبارہ نظر جھپکنے سے پہلے ان کے پاس لا کر حاضر کر دیا تھا، مع بعد المسافتی، باوجود یہ کہ مسافت بہت لمبی تھی، 2 مہینے کی مسافت کوئی کم تھوڑی ہوتی ہے، تو وہاں سے انہوں نے فوراً لا کر حاضر کر دیا تھا۔ آج کون سا ایسا سفر ہے، یعنی کون سی ایسی سواری ہے، سوچنے کی بات ہے، جو 2 مہینے کی مسافت سے، یعنی جو پیدل جو درمیانی مسافت ہوتی ہے 2 مہینے کی، گھوڑے کی مسافت مراد لی جاتی ہے، گھوڑے پر سواری کی، تو 2 مہینے کی مسافت سے آج کون سی ایسی سواری ہے جو پلک جھپکتے میں کوئی چیز ادھر سے ادھر پہنچا دے؟ آپ جہاز، جنگی جہاز، ہیلی کاپٹر کوئی بھی لے لیں، اتنی جلدی یہ بھی نہیں پہنچاتے۔ تو یہ جیسا کہ آصف بن برقیہ کا بتایا۔ آگے ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ جو ہے کرامت کی کچھ تفسیر وغیرہ بیان فرما رہے تھے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ کرامت ظاہر ہوتی ہے خلاف عادت، کسی ولی سے مثال کے طور پہ لمبا لمبا سفر جو ہے تھوڑے سے وقت میں طے کر لینا، جیسا کہ آصف بن برقیہ جو حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھے، وہ مہینوں کی مسافت سے دور، مسافت کے بقدر دور، وہاں سے وہ ملکہ بلقیس، قوم سبا کی جو ملکہ تھی، اس کا تخت اٹھا کر لے کر آ گیا تھا پلک جھپکتے میں۔ اسی طرح وظہور الطعام والشراب، یہ فرمایا تھا کہ کھانے پینے کی اور لباس کی چیزیں، جیسا کہ حضرت مریم، ان کے پاس بند کمرے کے اندر بے موسم کے پھل بھی ہوتے تھے اور ضرورت کی چیزیں ہوتی تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام جب ان سے آتے اور ان سے پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا، تو وہ کہتی اللہ تعالیٰ کی، انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ۔ اسی طرح
والمشی علی الماء، پانی پر چلنا، پانی پر چلنا بہت سارے اولیاء سے ثابت ہے کہ وہ پانی پر، دریا ہے، سمندر ہے، اس پر چلتے ہوئے چلے گئے، جس طرح خشکی پر چلتے ہیں چلے جاتے تھے۔ بہت سارے اولیاء سے یہ جو ہے ثابت ہے۔ جیسے کہ شیخ احمد خضروہ جو تھے، شیخ احمد خضروہ، ان کے ہزاروں مریدین تھے جو ہوا میں اڑتے بھی تھے اور پانی میں بھی چلتے تھے۔ اسی طرح کما نقل عن جعفر ابن ابی طالب و لقمان السرخسی وغیرہما، جیسا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب اور لقمان سرخسی وغیرہ ان سے منقول ہے۔ لیکن حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق شارح نے جو یہاں بات کہی ہے نا، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ خود نہیں اڑے تھے، ان کی میت اڑی تھی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب جو تھے ان کی تو میت اڑی تھی نا، ان کے انتقال کے بعد ان کی میت اڑ کر آسمان پہ چلی گئی تھی۔ تو یہاں پر بات زندگی میں اڑنے کی ہو رہی ہے، میت کے یعنی مرنے کے بعد اڑنے کی نہیں ہو رہی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تو ہماری بحث کا حصہ نہیں ہے، اس وجہ سے کیونکہ وہ تو شہادت کے بعد اڑے تھے، شہید ہونے کے بعد اڑے تھے، جیسا کہ احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح جو ہے لقمان سرخسی جو ہے ان کا بھی زندگی میں اڑنا ثابت نہیں ہے، لہذا یہ دونوں جو ہے لقمان سرخسی یا جعفر بن ابی طالب، یہ دونوں ہماری بحث سے خارج ہیں، شارح نے ان کی مثال دی ہے۔ لیکن بہرحال شیخ احمد خضروہ ہے اور ان کے ہزاروں مریدین ایسے تھے جو پانی پر چلتے بھی تھے، ہوا میں اڑتے بھی تھے۔ تو اسی طرح حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ہوا میں اڑتے تھے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو زوجہ تھی وہ بہت بد زبان اور بد اخلاق تھی۔ تو ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کوئی ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا، تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ بزرگ تیرے جیسے تھوڑی ہوتے، بزرگ تو وہ ہوتے ہیں، آج میں نے دیکھا تھا ایک اڑتے ہوئے جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی وہ میں ہی تو تھا۔ تو اس پر انہوں نے کہا اچھا، جب بھی ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ کے جا رہا تھا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اڑتے تھے ہوا کے اندر، لیکن ان کو یہ ولایت کا درجہ ملنے کے جو وجوہات تھیں، ان میں ایک اہم وجہ یہ اس عورت سے شادی کرنا بھی تھی، کیونکہ یہ بڑی بدصورت بھی تھی اور بد اخلاق بھی تھی۔ بد اخلاق اتنی تھی کہ اس سے کوئی شادی کرنے کا سوچتا بھی نہیں، لیکن ان کو بشارت دی گئی تھی کہ اگر اس سے شادی کرو تو ان کو ولایت کا درجہ ملے گا۔ جی اسی طرح وَكَلَامُ الْجَمَادِ وَالْعُجْمَاءِ، بے جان چیزوں کا یا بے زبان چیزوں کا کلام کرنا، بے جان چیزوں کا یا بے زبان چیزوں کا کلام کرنا، بات کرنا۔ اما کلام الجمادی، بے جان چیزوں کا کلام کرنا، فکما روی انہ کان بین یدی سلمان و ابی الدرداء قصعۃ فسبحت وسمعا تسبیحہما۔ جماد جامد یعنی بے جان چیزوں کا کلام کرنا، جیسا کہ منقول ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، تو وہ پیالہ تسبیح کرنا شروع ہو گیا، اور تسبیح اس طرح کی کہ انہوں نے بالکل صاف اور آرام سے انہوں نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تسبیح کو سنا۔
وَأَمَّا كَلَامُ الْعُجْمَاءِ اور اسی طرح بے زبان کا کلام کرنا فَكَتَكَلَّمِ الْكَلْبِ لِأَصْحَابِ الْكَهْفِ جیسا کہ کتے نے کلام کیا ثابت اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس نے کلام کیا، اس نے بات کی. جب وہ اصحاب کہف کہیں پناہ لینے کے لیے جا رہے تھے تو وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا، تو انہوں نے اس کو بھگایا تو اس نے کہا کہ مجھے مت بھگاؤ، میں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان سے محبت کرتا ہوں. تو پھر انہوں نے اس کو نہیں بھگایا. اسی طرح وکما روی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یسوق بقرۃ کہ ایک شخص جو ہے گائے کو کھینچ رہا تھا اور اس کے اوپر قد حمل علیہا، اس کے اوپر اس نے بہت سارا بوجھ وغیرہ لادا ہوا، اس کے اوپر بوجھ لادا ہوا تھا. اور اتنے میں اذا التفتت البقرۃ الیہ، گائے اس کی طرف متوجہ ہوئی، وقالت اور اس نے کہا انی لم اخلق لہذا، میں اس کام کے لیے نہیں پیدا کی گئی، کہ یعنی بار برداری میرا کام نہیں ہے. انما خلقت للحرث، میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کی گئی ہوں، یعنی بار برداری میرا کام نہیں ہے، وہ تو دوسرے جانوروں کا کام ہے، جیسے اونٹ ہو گیا یا گدھا ہو گیا وغیرہ. میں تو کھیتی باڑی کے لیے یعنی ہل وغیرہ چلانے کے لیے، اس میں استعمال کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہوں. فقال الناس، تو لوگ کہنے لگے سبحان اللہ تتکلم البقرہ، کہ گائے بات کر رہی ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنت بہذا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب یہ بات بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، یعنی بالکل میں مانتا ہوں، بالکل کر سکتی ہے بات. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے اس سے بات کروا دے. اسی طرح وَإِن دِفَاعِ الْمُتَوَجِّهِ مِنَ الْبَلَاءِ وَكِفَایَةِ الْمُهِمِّ عَنِ الْأَعْدَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَشْيَاءِ، آنے والی مصیبت کو رد کرنا یا آنے والی مصیبت کو ہٹانا اور دشمنوں سے جہاں تک ہو سکے دشمنوں سے بچانا، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں. مثال کے طور پہ شارح فرماتے ہیں مثل رؤیت عمر، مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھ لینا، وہو علی المنبر فی المدینہ، وہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما تھے. جیشہ بنہاوند، نہاوند کے اندر ان کا جو لشکر گیا ہوا تھا، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے امیر تھے، لشکر گیا ہوا تھا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی ان کو لشکر کا، یہ نہاون جو ہے تقریباً یہ ایران جو ہے، ایران لگتا ہے موجودہ، تو وہاں پر گئے ہوئے تھے. تو حضرت اللہ تبارک و تعالی ان کو سارا میدان جنگ کا منظر ان کو دکھا رہے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا اچانک انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی پشت کی طرف ایک چھوٹا سا جو ہے ٹیلا ہے، اور مسلمان دوسری طرف منہ کر کے جنگ کرنے کفار سے، تو ایک پیچھے سے ایک کفار کا ایک ٹولہ جو ہے گھوم کر آ رہا ہے ٹیلے کے پیچھے سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آ گیا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ممبر پر. ان کے ذہن میں وہی جنگ احد والا واقعہ منظر آ گیا کہ اب اگر اس نے حملہ کر دیا تو وہی جنگ احد میں جس طرح مسلمان دونوں طرف سے بیچ میں آ گئے تھے، گر گئے تھے، وہی معاملہ ہوگا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے پکارا، یا ساریہ الجبل الجبل، یا ساریہ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آؤ، پہاڑ کی طرف.
حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آواز پہنچا دی اور وہ فوراً پیچھے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اتنے میں وہ ٹیلا ابھی پہنچا ہی تھا، کوئی کارروائی پوزیشن سنبھال نہیں پایا تھا، انہوں نے اس کو مار کر بھگا دیا اور پھر وہاں پر کچھ مسلمانوں کو متعین کر دیا۔ تو وَإِن دِفَاعِ الْمُتَوَجِّهِ مِنَ الْبَلَاءِ وَكِفَايَةِ الْمُهِمِّ عَنِ الْأَعْدَاءِ حَتَّى قَالَ لِأَمِيرِ جَيْشِهِ يَا سَارِيَ الْجَبَلَ تَحْذِيرًا لَهُ، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر کے امیر سے پکار کر کہا کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف آؤ، تحذیرا لہ من وراء الجبل لمکر العدو، دشمن کی جو چالاکی تھی، جو دشمن چالاکی کر رہا تھا پہاڑ کے پیچھے سے، اس سے بچاتے ہوئے۔ ہونا کا وہاں پر یعنی جو دشمن کر رہا تھا، وَسِمَاعِ سَارِيَةَ كَلَامَهُ، اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا کلام سن لینا، بعد المسافتی، اتنے دور ہونے کے باوجود، مہینوں کا سفر، میلوں کا سفر تھا، اس کے باوجود حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کلام سن لیا اور اللہ تبارک و تعالی نے لشکر کو نقصان سے بچا لیا۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس واقعہ تو لمبا ہے، بہرحال ایک عیسائیوں کا جو ہے ایک پادری تھا، وہ آیا، اس کی 300 سال اس کی عمر تھی، عبد المسیح اس کا نام تھا۔ علامہ دمیری جو ہے انہوں نے اب اس واقعے کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ تو حیرہ کے نصارہ جو تھے، انہوں نے ایک پادری کو جس کی عمر 300 سال تھی اور عبد المسیح اس کا نام تھا، اس کو بھیجا۔ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک زہر کی شیشی تھی۔ زہر بھی وہ تھا جسے سم قاتل کہا جاتا ہے، یعنی بڑا تیز سخت قسم کا زہر تھا۔ تو وہ ان کے پاس آیا اور ان سے کہہ رہا کہ آپ جو ہے، آپ کی طرف سے ہمیں بہت ناپسندیدہ واقعات پیش آئے ہیں، اور جو ہے اس طرح کی بات ان سے کر رہا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو بات کے دوران اس نے کہا کہ میں یہ زہر ہے، میں یہ اس لیے لے کر آیا ہوں کہ میں آپ کے سامنے آ کر یہ زہر پینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کی طرف سے ہمیں بہت ناپسندیدہ واقعات اور پریشان کن حالات پیش آئے۔ تو یہ دوران جنگ کی بات ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر کشی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا دکھاؤ ذرا۔ انہوں نے وہ زہر کی شیشی لی اور اللہ کا نام لے کر پی لی۔ انہوں نے کہا اس سے کچھ نہیں ہوتا، موت تو جب اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے تو وہ آئے گی، اور انہوں نے وہ پی لی۔ وہ دیکھ رہا اب مرے، لیکن وہ دیکھا کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو اس نے یہ دیکھا کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس نے جا کر ان کو بتایا سارا واقعہ۔ جب ان کو بتایا تو ان لوگوں نے پھر ان نصارہ نے بغیر جنگ کے ہی انہوں نے صلح کر لی، بغیر جنگ کے ہی انہوں نے صلح کر لی۔ تو وَكَشُرْبِ خَالِدٍ السَّمَّ مِنْ غَيْرِ تَضَرُّرٍ بِهِ، بغیر کسی نقصان کے۔ بعد میں روایت میں آتا ہے کہ آخر عمر میں پھر یہ جو انہوں نے زہر پیا تھا، اس کی انہیں تکلیف ہوئی تھی اور پھر اس کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا، لیکن بہرحال وہ جب ہوا تھا وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن حضرت خالد رضی اللہ اس وقت تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، ان کا یقین اتنا پکا تھا،
اور وہی بات ہے کہ وقت نہیں لکھا تو کیسے مرے. وَكَجْرِيَانِ النِّيلِ بِكِتَابِ عُمَرَ، اسی طرح دریائے نیل کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کے ذریعے سے جاری ہو جانا. وَأَمْثَالُ هَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى، اس طرح کی مثالیں اتنی ہیں کہ شمار سے باہر ہے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مصر کے گورنر تھے، ان کو لوگوں نے جیسے بتایا دریا نیل خشک ہو رہا تھا، لوگوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوتا ہے کہ ایک کنواری لڑکی کو دلہن بنا کے دریا میں ڈالنا پڑتا ہے، ہمیں ہر سال ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. ہم یہ دریا وہ ایک کنواری لڑکی دلہن بنا کے دریا میں ڈالتے ہیں تو پھر یہ دریا نیل پورے سال چلتا ہے، ورنہ رک جاتا ہے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ ظاہر سی بات ہے، ایک تو خلاف شریعت کام ہے. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے منع کر دیا اور ایسا ہوا کہ پھر دریا نیل خشک ہو گیا. تو انہوں نے یہ سارا معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، بھیجا لکھ کر خط میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک میرا جواب آئے کچھ نہیں کرنا ابھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھوایا دریا نیل کے نام اور لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبد اللہ عمر الی نیل مصر اما بعد فإن كنت تجری من قبلک فلا تجری، کہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے نیل مصر کے نام، کہ اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہے، خود اپنی مرضی سے چلتا ہے تو فلا تجری، تو مت چل، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ اللَّهُ يُجْرِيكَ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَن يُجْرِيكَ، اور اگر تجھے اللہ چلاتا ہے تو پھر میں اللہ جو کہ واحد اور قہار ہے، یکتا ہے، اور اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے. اور وہ خط اس میں ڈلوا دیا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، دریا نیل پھر کبھی رکا نہیں. دریا نیل کبھی رکا نہیں. تو یہ کچھ کرامتیں ہیں جن کا یہاں پر شاعر نے ذکر کیا ہے. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو عبداللہ الاندلسی شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاح تعلق قائم کیا. انہوں نے جو ہے ان پر توجہ ڈالنی شروع کری اور ان کو ذکر بتایا تو ان کے سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی سی آواز آنے لگی اور ان کے منہ سے کالا کالا سا دھواں نکلنے لگا. انہوں نے ذکر روک دیا اور انہوں نے کہا کہ شیخ یہ کیا؟ انہوں نے کہا جو تم نے علوم سیکھے ہیں وہ نکل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ شیخ یہ تو میں نے بہت ہی زیادہ محنت سے سیکھے ہیں، ساری زندگی لگا کر. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ دوبارہ نورانی ہو کر آپ کے دل میں آئیں گے، یہ ضائع نہیں ہوں گے، دوبارہ نورانی ہو کر دل میں آئیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے سیکھے ہیں. بہرحال انہوں نے ذکر وغیرہ روک دیا. تو شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ہم سے رابطے میں رہنا. پھر وہ چلے گئے. امام راضی رحمۃ اللہ انہوں نے خوب اللہ تعالیٰ کی حقانیت پر، اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل دیے. ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو شیطان ان کے پاس آ گیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار کیا. انہوں نے دلیل دی، اس طرح وہ دلیل دیتے گئے، وہ توڑتا گیا. 99 دلیلیں انہوں نے دے دی اور اس نے توڑ دی ساری کی ساری دلیلیں.
تو اب ان کے دل ان کو فکر پیدا ہوئی، انہوں نے کہا یا اللہ میں نے ساری زندگی تیرے وجود کو ثابت کیا اور تیری حقانیت کو ثابت کیا، خدا نخواستہ اگر مرتے وقت میرے دل میں شک آ گیا میری تو آخرت، میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حالت ان کے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ پر منکشف فرمائی۔ تو شیخ جو ہے وضو کر رہے تھے نماز کے لیے، انہوں نے فوراً اسی جیسے ہی ان پر حالت منکشف ہوئی انہوں نے فوراً لوٹا رکھا اور ہاتھ جھٹک کر انہوں نے بولا کہ اے راضی یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ وہ بھی ہزاروں میل دور تھے، لیکن وہاں سے ان کی آواز بھی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو آئی اور ان کے وضو کے پانی کی چھینٹیں بھی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ پر آ کر گری، اور ان کے شیخ کی آواز آئی کہ اے راضی یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ فوراً جیسی آواز آئی انہوں نے فوراً یہ کہا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو بہت ساری ایسی کرامات ہیں۔ ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب پر جو حملہ ہوا تھا ان کو ہلکی سی خراش بھی نہیں آئی، خود ان کی زبانی سنا تھا کہ ہلکی سی ان کو خراش بھی نہیں آئی۔ تو یہ ان کی کرامت نہیں ہے۔ اصل میں ہم لوگ کرامتوں کا ذکر انتقال کے بعد تو کرتے، زندگی میں کسی کرامت کا ذکر نہیں کرتے۔ آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ تو یہ ان کی کرامت نہیں ہے کہ ہلکی سی بھی خراش تک نہیں آئی، جبکہ شیشے ٹوٹ گئے۔ ہر دیکھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ گاڑی کے اندر لوگ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو خراش تک نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، ان کی کرامت تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ تو بہت ساری اس طرح کی کرامتیں ہیں۔ تو ہم اہل سنت والجماعت تو کرامت ہمارے نزدیک تو برحق ہے۔ معتزلہ کا اس کے متعلق کیا مسلک ہے اور ان کا کیا نظریہ؟ شارح نے آگے پھر کچھ مثالیں بیان فرمائی تھیں جس سے کرامت کے متعلق یعنی کچھ کرامتیں بیان فرمائی تھیں، یوں سمجھ لیں کچھ کرامتیں بیان فرمائی تھی۔ ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمائی تھی، اس کے تحت پھر کچھ شارح نے کچھ کرامتوں کا ذکر شارح نے بھی کیا تھا۔ اب آگے شارح جو ہے معتزلہ کا کرامت کے بارے میں مذہب کیا ہے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ اصل میں شارح کیونکہ معتزلہ کا جو مذہب ہے کرامت کے بارے میں اور اس پر انہوں نے جو دلائل دیے ہیں، ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے ان دلائل کا جواب دیا ہے۔ آگے ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے ان دلائل کا جواب دیا ہے، تو شارح اس کو بیان فرماتے ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ معتزلہ کہتے ہیں، معتزلہ کرامت کا انکار کرتے ہیں، معتزلہ کرامت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں، معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ولی سے خارق عادت چیز کا ظہور، خارق عادت کام کا ظہور ایک ولی سے اگر ثابت مان لیا جائے تو پھر معجزے اور کرامت میں اشتباہ ہو جائے گا، معجزے اور کرامت میں اشتباہ ہو جائے گا، یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ معجزہ ہے یا یہ کرامت ہے۔ اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ دونوں ہی امر خارق عادت ہیں، لہذا اس کی وجہ سے تو لوگ جو ہے غیر نبی کو نبی سمجھنے لگ جائیں گے، غیر نبی کو نبی سمجھنے لگ جائیں گے، اس طرح نبی اور غیر نبی میں فرق ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے معتزلہ کہتے ہیں کہ اور جب فرق ختم ہو جائے گا تو بعثت نبوت کا یعنی بعثت انبیاء کا، ارسال رسول کی جو حکمت ہے وہ حکمت فوت ہو جائے گی، ارسال رسول کی حکمت فوت ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ارسال رسول کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں
کہ کرامت کا ظہور جو ہے وہ محال ہے، کرامت کا ظہور محال ہے۔ ماتن رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، ماتن فرماتے کہ نہیں، اصل میں یہاں پر اشتباہ پیدا نہیں ہوگا، اس کے لیے چند چیزیں اور چند علامتیں اس کی اتنی ظاہر ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو اشتباہ کا کوئی یعنی اشتباہ ہوگا ہی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ماتن رحمۃ اللہ علیہ ایک تو یہ بات فرماتے ہیں کہ معجزے اور کرامت میں اشتباہ اس لیے بھی نہیں ہوگا کہ جو کرامت ولی سے ظاہر ہو رہی ہے، یعنی جو امر خارق عادت ایک ولی سے ظاہر ہو رہا ہے وہ اس ولی کی کرامت ہے، لیکن جس نبی کا وہ متبع ہے اس نبی کا معجزہ ہے۔ جی جو امر خارق عادت ایک ولی سے ظاہر ہو رہا ہے وہ اس نبی کے اس ولی کے اعتبار سے تو کرامت ہے، جی اور مگر جس نبی کی اتباع کرنے والا ہے وہ ولی، یعنی جس نبی کی اتباع کرنے کی وجہ سے جی اس ولی سے، یعنی نبی کی کامل اتباع کرنے کی وجہ سے اس ولی سے یہ جو ہے امر خارق عادت ظاہر ہو رہا ہے تو وہ اس نبی کا معجزہ ہے، جی یہ اس نبی کا معجزہ ہے۔ معجزہ کہلائے گا۔ اس کی تو کرامت ہے، لیکن یہی چیز یعنی اس سے ظاہر ہونے والی کرامت نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس نبی کا معجزہ، یوں کہا جائے گا کہ اس ولی سے یہ جو کام ظاہر ہوا ہے، مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سے کوئی امر خارق عادت ظاہر ہوتا ہے، بہت سارے ہوئے ہیں، تو اس وقت یہ کہا جائے گا کہ یہ ان ولی کے اعتبار سے، یہ ان ولی کی کرامت جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ معجزہ اور کرامت میں اشتباہ اس وقت لازم آئے گا جب وہ ولی جو ہے اپنے آپ کو نبی کہے، جب وہ ولی جو ہے اپنے آپ کو نبی کہے، اشتباہ تو جب لازم آئے گا نا، جی اور ایسے شخص سے کرامت ظاہر ہوگی نہیں، جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہوگا اس سے کرامت ظاہر نہیں ہوگی۔ ہوگی ہی نہیں۔ یعنی اگر اشتباہ جب ہوگا جب وہ ولی یہ کہے کہ میں کسی نبی کا متبع نہیں ہوں، اگر وہ ولی یہ کہتا ہے کہ میں کسی نبی کا متبع نہیں ہوں، اشتباہ اس وقت ہو سکتا ہے، آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی اشتباہ اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ یہ کہے کہ یعنی خود اپنے آپ کو مستقل بذات ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، وہ جو ہے نبی کے متبع نہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، اس صورت میں اشتباہ لازم آئے گا، اور نبی کے متبع نہ ہونے کا دعویٰ کرے گا تو پھر وہ ولی تھوڑی کہلائے گا، جی پھر تو وہ فاسق کہلائے گا یا کافر کہلائے گا۔ تو اس لیے وہ تو پھر اس صورت میں اگر نبی کے متبع نہ ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اس صورت میں اگر اس سے کوئی امر خارق عادت ظاہر ہو رہی ہے تو اس کو کرامت کہیں گے یا استدراج کہیں گے؟ اس کو تو استدراج کہیں گے۔ ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ شخص فاسق ہے یا کافر ہے، تو اس کو کرامت کوئی بھی نہیں کہے گا۔ دوسرا، نبی اور ولی میں فرق بھی ہے، اتنے واضح فرق ہے نبی اور ولی کے اندر کہ ان کو اگر دیکھا جائے تو اس صورت میں بھی نبوت کرامت اور معجزے میں اشتباہ نہیں ہوگا۔ مثلا ایک فرق نبی اور ولی کے اندر یہ ہے کہ نبی کو
اپنے نبی ہونے کا علم ضروری ہے، لیکن ولی کو اپنے ولی ہونے کا علم ضروری نہیں ہے۔ نبی کو یہ علم ہونا ضروری ہے کہ میں نبی ہوں، مجھے نبوت عطا کی گئی ہے، لیکن ولی کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ اس کو اس بات کا علم ہو کہ میں ولی ہوں، مجھے ولایت عطا کی گئی ہے۔ آیا پہلا فرق سمجھ میں؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ معجزے کے اندر نبی کا قصد و ارادہ ہوتا ہے، اس خارق عادت کام میں نبی کا قصد و ارادہ ہوتا ہے، نبی اپنے ارادے اور اپنے قصد سے وہ خارق عادت چیز کا خارق عادت چیز ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے چیلنج دینا مقصود ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے تحدی یعنی چیلنج دینا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس لیے معجزے کے ظاہر ہونے میں نبی کا قصد و ارادہ ہوتا ہے، جبکہ کرامت کے ظاہر ہونے میں ولی کا قصد و ارادہ نہیں ہوتا۔ کرامت کے ظاہر ہونے میں ولی کا قصد و ارادہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو کسی کو چیلنج تھوڑی دینا۔ چیلنج اس وقت دیا جائے، تحدی اس وقت کی جائے جب جو ہے کسی کے ذمے دعوت کا کام فرض کیا گیا ہو، اور نبی کے ذمے دعوت کا کام فرض ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو جو خارق عادت چیز دی جاتی ہے اس کے اندر ان کا قصد و ارادہ شامل ہوتا ہے، اور وہ پھر اس کے ذریعے سے چیلنج کرتے ہیں۔ جبکہ ولی کے ذمے دعوت کا کام جو ہے یہ فرض نہیں ہوتا۔ جب فرض نہیں ہوتا تو اس لیے اس سے اگر کوئی امر خارق عادت ہو رہا ہے تو اس کے اندر اس کا قصد و ارادہ شامل نہیں ہوتا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ نبی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ان کے معجزات جو ہیں، نبی کے جو معجزات ہیں ان کا حکم قطعی اور یقینی ہو۔ معجزات کا حکم جو ہے وہ قطعی اور یقینی ہو، یعنی نبی جو ہے وہ معجزے کے ذریعے سے اپنے سچے ہونے کو ثابت کرے۔ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ معجزے کے ذریعے سے اپنے قطعی اور یقینی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے سچے ہونے کو، معجزے کے ذریعے سے اپنے سچے ہونے کو ثابت کرے، جبکہ ولی کے لیے کرامت کا حکم قطعی نہیں، اور نہ ہی وہ اس کرامت کے ذریعے سے اپنی ولایت کو ثابت کرتا ہے، نہ ہی وہ اس کرامت کے ذریعے سے اپنی ولایت کو ثابت کرتا ہے۔ تو یہ تین فرق ایسے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ معجزے اور کرامت میں، نبی اور ولی میں تو بہت فرق ہے، اس کے اندر اشتباہ کوئی نہیں۔ آگے بات سمجھ میں آ گئی؟ چلے وَلَمَّا اسْتَدَلَّتِ الْمُعْتَزِلَةُ الْمُنْكِرَةُ لِكَرَامَةِ الْأَوْلِيَاءِ، اور جب جو استدلال کیا معتزلہ نے جو کہ کرامت اولیاء کے منکر ہے، بِأَنَّهُ، انہوں نے کیا دلیل پیش کی؟ بِأَنَّهُ لَوْ جَازَ ظُهُورُ خَوَارِقِ الْعَادَةِ، فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر خارق عادت چیز کا ظہور جائز مانا جائے من الاولیاء، اولیاء سے، لاشتبہ بالمعجزتی، تو یہ اس کا معجزے کے ساتھ اشتباہ ہو جائے گا، اس کا معجزے کے ساتھ اشتباہ ہو جائے گا۔ فلم یتمیز النبی من غیر النبی، لہذا نبی غیر نبی سے ممتاز نہیں ہوگا، یہ پتہ نہیں چلے گا کہ نبی کون ہے اور غیر نبی کون ہے، یہ معلوم نہیں ہوگا کہ نبی کون ہے اور غیر نبی کون ہے۔ اور جب نبی غیر نبی سے ممتاز نہیں ہوگا، نبی اور غیر نبی میں جب تمیز نہیں ہوگی، تو بعثت کی جو حکمت ہے وہ حکمت فوت ہو جائے گی، جو کہ جائز نہیں۔ اشار الی الجواب بقولہ، فرماتے ہیں ماتن نے اپنے اس قول کے ذریعے سے اس جواب کی طرف اشارہ کیا ہے، وَيَكُونُ ذَلِكَ، اور ہوگی یہ چیز، اَيْ ظُهُورُ خَوَارِقِ الْعَادَةِ مِنَ الْوَلِيِّ الَّذِي هُوَ مِنْ أَحَدِ الْأُمَّةِ،
یہ چیز یعنی اس ولی سے جو کہ امت کا ایک فرد ہے، جو کہ امت کا ایک فرد ہے، اس ولی سے ظاہر ہونے والی خارق عادت چیز جو ہے یہ ہوگی معجزتاً للرسول الذی ظہرت هذه الکرامت، اس رسول اور اس نبی کے اعتبار سے اس کی نسبت کرتے ہوئے وہ معجزہ ہوگی اس کے رسول کی طرف نسبت کرتے ہوئے جس ولی سے یہ ظاہر ہوئی، یہ کرامت جس ولی سے ظاہر ہوئی ہے، لواحد من امتہ، یعنی اس رسول کے ایک امت کے ایک فرد سے جس سے یہ کرامت یعنی امر خارق عادت ظاہر ہوئی ہے، یہ امر خارق عادت اس امتی کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو کرامت ہے، لیکن یہ اس رسول کا معجزہ کہلائے گی۔ کسی رسول کی، کسی نبی کی اتباع کرنے کی وجہ سے امتی سے خارق عادت چیز ظاہر ہوتی ہے تو یہ بھی اس نبی کے حق ہونے کی دلیل ہے، اور اس نبی کا معجزہ ہے کہ ان کی اتباع کر کے یہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ اس سے امر خارق عادت ظاہر ہو رہی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ اس نبی کا معجزہ ہے نا، تو اس لیے فرماتے ماتن رحمۃ اللہ علیہ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ بِهَا، اس لیے کہ یہ جو کرامت ظاہر ہوئی ہے یہ اس نبی کی وجہ سے ظاہر ہوئی ہے، یہ کرامت جو ہے نبی کی وجہ سے ظاہر ہوئی، ہاں ای بِتِلْكَ الْكَرَامَتِ، یعنی یہ جو مشہور ہوا ہے ولی، یہ اس کرامت کی وجہ سے مشہور ہوا ہے۔ جی انہ ولی، یعنی اس کرامت کی وجہ سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ انہ ولی، یہ شخص ولی ہے، وَلَن يَكُونُ وَلِيًّا إِلَّا وَأَن يَكُونَ مُحِقًّا فِي دِيَانَتِهِ، اور کوئی شخص ولی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ایمان کے اندر حق پر نہ ہو، دیانت کے اندر حق پر نہ ہو۔ وَدِيَانَتُهُ، اور اس کی دیانت کیا ہے؟ الْإِقْرَارُ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ بِرِسَالَةِ رَسُولِهِ، اور اس ولی کی دیانت یہ ہے کہ وہ دل اور زبان دونوں سے اپنے رسول کی رسالت کا اقرار کرے۔ اقرار باللسان اور عمل، اقرار باللسان بالقلب واللسان، یہ اپنے رسول کی رسالت کا کرے، یہ اس کی دیانت ہے۔ پتہ چلا کہ جو شخص اس کرامت کی وجہ سے جس کا ولی ہونا ظاہر ہوا ہے، اس کرامت کی وجہ سے اس ایک امتی کا ولی ہونا ظاہر ہوا ہے، اور وہ ولی اسی وقت ہو سکے گا جب وہ اپنے رسول کی رسالت کا دل اور زبان دونوں سے اقرار کرتا ہو۔ مع الطاعة له في اوامره ونواہیہ، زبان اور دل دونوں سے اقرار بھی کرتا ہو، اور ساتھ ساتھ ان کے اوامر اور نواہی، جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرتا ہو، جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے بچتا ہو، یعنی عمل بھی کرتا ہو۔ اتباع اسی کا نام ہے کہ اقرار ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کامل اتباع بھی ہو۔ حتی لو ادعا ھذا الولی الاستقلال بنفسہ وعدم المتابعۃ، یہاں تک کہ اگر یہ ولی جو ہے مستقل بالذات ہونے کا دعویٰ کرے، وعدم المتابعۃ، اور نبی کی اتباع نہ کرنے کا دعویٰ کرے، لم یکن ولیا، تو اس صورت میں یہ شخص ولی نہیں ہوگا، یہ شخص اس صورت میں ولی وَلَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ عَلَى يَدِهِ، اور اس کے ہاتھ پر یہ کرامت ظاہر نہیں ہوگی، اس کے ہاتھ پر یہ کرامت ظاہر نہیں ہوگی۔ والحاصل، ولا خلاصہ یہ ہے کہ ان الامر الخارق للعادت، خارق عادت چیز جو ظاہر ہوئی ہے وہ فہو بالنسبت الی النبی علیہ السلام معجزۃ، وہ نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے
معجزہ شمار ہوتی ہے، سواء ظہر من قبلہ او من قبل احد امتہ، برابر ہی ہے کہ چاہے وہ خود اس نبی سے ظاہر ہو یا اس نبی کے کسی امتی سے ظاہر ہو، برابر ہے۔ یعنی نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ اگر نبی سے ظاہر ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ معجزہ ہے، لیکن اگر نبی کے کسی امتی سے ظاہر ہوئی ہے تو نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، کیونکہ نبی کی اتباع کی وجہ سے ہوئی ہے تو نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ اس نبی کا معجزہ کہلائے گی۔ وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَلِيِّ كَرَامَةٌ لِخُلُوِّهِ عَنْ دَعْوَى نُبُوَّةٍ مَنْ ظَهَرَ ذَلِكَ من قبلہ، فرمایا کہ اور اس ولی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کرامت شمار ہوگی جب کہ وہ ولی جو ہے دعوی نبوت سے خالی ہو، یعنی جب کہ وہ شخص جس سے یہ ظاہر ہو رہی ہے، یہ امر خارق عادت جس سے ظاہر ہو رہی ہے، وہ شخص دعوی نبوت سے خالی ہو، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوگا تو پھر وہ کیا کہلائے گا؟ وہ تو معجزہ کہلائے گا۔ اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے جس سے امر خارق عادت ظاہر ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر تو وہ معجزہ کہلائے گا، یعنی اگر نبی سے ظاہر ہو رہی ہے تو وہ تو معجزہ کہلائے گی، اور اگر کسی نیک صالح سے ہو رہی ہے لیکن وہ دعوی نبوت کرنے والا نہیں ہے، مطلب یہ کہ نبی نہیں ہے، تو پھر وہ کرامت کہلائے گی۔ فالنبی لا بد من علمہ بکونہ نبیا ومن قصدہ اظہار خوارق العادات ومن حکمہ قطعا بموجب المعجزات بخلاف الولی۔ فرمایا کہ نبی کے لیے 3 باتیں ضروری ہے۔ ایک تو نبی کو اپنے نبی ہونے کا علم ہونا ضروری ہے، جبکہ ولی کے لیے ایسا نہیں ہے، ولی کو اپنے ولی ہونے کا علم ہونا ضروری اس ظاہر خارق عادت کام کا ظاہر جو ہو، اس کا جو ظہور ہو رہا ہے، اس کے اندر نبی کا قصد و ارادہ شامل ہوتا ہے، جبھی تو چیلنج دیا جا سکتا ہے، جبکہ ولی کا قصد و ارادہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ اس تیسری چیز کہ اس کا حکم نبی کے لیے یعنی معجزے کا حکم قطعی ہوتا ہے، معجزے کا حکم قطعی ہوتا ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے چیلنج کیا جاتا ہے، جبکہ ولی سے ظاہر ہونے والی جو کرامت ہے اس کا حکم قطعی نہیں ہوتا۔ یعنی نبی اس معجزے کے ذریعے سے اپنی نبوت کو ثابت کرتے ہیں، لیکن ولی جو ہے اپنی ولایت کو ثابت نہیں کرتے۔ آگے بات سمجھ میں چلے، کرامت کی بحث اختتام کو پہنچی۔ آگے پھر صحابہ یعنی رسالت کا آخری جو حصہ تھا ایک، وہ کرامت کی بحث اس سے ٹچ ہو رہی تھی، اس کو کرامت کی بحث کو بیان کر کے رسالت کی بحث مکمل ہوئی۔ اب آگے امامت کی بحث شروع ہو رہی ہے۔ آگے کس کی بحث شروع ہو رہی ہے؟ امامت کی بحث شروع ہو رہی ہے، اس کو انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔